وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں نا ایک چیز تو یہ سمجھنے والی ہوتی ہے کہ دین کے اندر نا، اسلام کے اندر کچھ چیزیں اختیاری ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں غیر اختیاری ہوتی ہیں۔ یعنی کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم اپنے اختیار سے ان پہ عمل بھی کر سکتے ہیں، ان کو اپنے اوپر لاگو بھی کر سکتے ہیں اور ان کو اختیار بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن کچھ اعمال، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے نا اختیار میں نہیں ہوتی۔ جیسے دعا کے اندر انسان کو رونا آئے، تو دعا تو اختیاری عمل ہے، لیکن دعا کے اندر انسان کو بہت زیادہ رونا بھی آئے، یہ ایک غیر اختیاری عمل ہے۔ تو اسی طرح سے اور بھی، جیسے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کے اندر انسان کے اوپر بہت زیادہ کوئی اللہ کے خوف کا غلبہ ہو جائے اور اس طرح کی چیزوں کا، یا اور کسی چیز حالت کا غلبہ ہو جائے، تو قرآن کی تلاوت ہمارے اختیار میں ہے۔ اور قرآن کی تلاوت کے دوران میں اس طرح کی کیفیات کا انسان کے اوپر طاری ہو جانا، یہ غیر اختیاری چیز ہے۔ تو فکر اس چیز کی کرنی چاہیے کہ جو چیز ہمارے اختیار میں ہے اس پر عمل ہونا چاہیے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اور جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس کے درپے نہیں ہونا چاہیے، اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، اور اس کے حاصل نہ ہونے سے کسی بھی قسم کی پریشانی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے بارے میں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جی چونکہ مجھے دعائیں مانگتے ہوئے مجھے رونا نہیں آتا تو میں پتہ نہیں بد نصیب ہوں۔ اسی طرح سے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے میرے اوپر کپ کپی طاری نہیں ہوتی، یا میرا جسم اللہ کے خوف سے کانپنا نہیں شروع ہو جاتا تو پتہ نہیں میں بد قسمت ہوں۔ تو اسی طرح سے نا یہ چیز سمجھنے کی ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر کے متعلق بھی کچھ چیزیں، کچھ اعمال جو ہے نا وہ اختیاری ہیں، اور کچھ چیزیں، کچھ اعمال غیر اختیاری ہیں۔ تو اس میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر کے متعلق جو اعمال ہمارے اختیار میں ہیں، ان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی کامل ترین پیروی کرنا، عبادات کے اندر بھی، معاملات کے اندر بھی، معاشرت کے اندر بھی، اخلاق کے اندر بھی، حتیٰ کہ عادات کے اندر بھی۔ کھانا اس طرح کھاتے تھے، بیٹھتے اس طرح تھے، چلتے اس طرح تھے، لباس اس طرح کا پہنتے تھے، تو یہ عادات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع ہے۔ تو یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہمارے اختیار میں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا ہو جانا، خواب کے اندر ہو جائے یا بیداری کے اندر ہو جائے، یہ چیز غیر اختیاری ہے، یہ چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہاں، اس چیز کے اعمال ہم اختیار کر سکتے ہیں کہ جو درود پاک کی کثرت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے نا عادات، اعمال، افعال، اخلاق، ان چیزوں کی کامل ترین پیروی، یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا ہو جانا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ تو انسان ان اعمال کو اختیار تو کرے، لیکن ان اعمال کے بعد جو درجہ غیر اختیاری ہوتا ہے نا، اور وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا، تو یہ ہو جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل اور انعام اور احسان ہے۔ مگر اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت انسان کو ان سارے اختیاری اعمال کو اختیار کرنے کے بعد بھی نہیں ہوتی، تو یہ انسان کے لیے کوئی، اس کے لیے کوئی کم قسمتی کی بات نہیں ہے، اس کے لیے کوئی دکھ یا افسوس یا پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اصل چیز اس معاملے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی کثرت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی ہے۔ اگر ان چیزوں پہ عمل ہو رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جائے تو اللہ کا فضل ہے، اگر نہیں ہوتی تو اس میں اللہ کی طرف سے کوئی بہتری ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیزیں اس میں نا تھوڑا سا یہ چیز سمجھنے کی ہوتی ہے۔ باقی اس میں بعض ہمارے حضرات نے مختلف اس کے درود پاک بھی ہوتے ہیں کہ جی انسان ان کی کثرت کرتا رہے، 300 بار انسان روزانہ کوئی سا بھی درود شریف پڑھتا رہے تو یہ چیز زیارت کے حاصل ہونے میں معاون بھی ہوتی ہے۔ لیکن بات اس میں پھر بھی یہی ہے کہ اس کے درپے نہیں ہو جانا، اس چیز کے پیچھے نہیں پڑ جانا، اور اس چیز کو مقصود نہیں بنا لینا، اور اس کے حاصل نہ ہونے کی وجہ سے کسی پریشانی میں مبتلا ہو جانا،
یا اپنے آپ کو کم قسمت سمجھنا یا اپنے آپ کو گناہ گار سمجھنا کہ جی شاید مجھے اس وجہ سے زیارت نہیں ہو رہی کہ میں بڑا گناہ گار ہوں، میرے گناہ بڑے زیادہ ہیں، کیونکہ یہ چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اختیاری پر عمل یہ ضروری ہے، اور جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے اس کو ہم اللہ پہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے نا۔ تو باقی یہ جو روحانیت کی محنت ہوتی ہے نا، اپنے تصفیہ باطن کی جو محنت ہوتی ہے، یہ اللہ کے فضل سے ایسی محنت ہوتی ہے کہ جیسے جیسے انسان کا باطن پاک اور صاف اور مطہر اور مزکہ ہوتا چلا جاتا ہے نا، تو اتنا اتنا ہی ہمارے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان میں جتنے بھی ظلمانی حجاب ہے نا، وہ تصفیہ باطن کی محنت کی برکت سے وہ ہٹتے چلے جاتے ہیں۔ تو جتنا جتنا یہ حجاب ہٹتے چلے جاتے ہیں نا، اتنا اتنا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنا یہ آسان ہو جاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اسباح کے اندر، اذکار کے اندر، مراقبات کے اندر اللہ تعالیٰ پھر اپنا خاص فضل و کرم فرمانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اصل میں نا یہ ایک جو راستہ ہے نا، یہ شارٹ کٹ ہے کہ انسان اپنے باطن پر ایسی محنت کرے اور اپنے ظاہر اور باطن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق بنائے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قوی امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی نصیب فرما دیا کرتے ہیں۔